حج کی آیت نمبر 45 46 تا 48 تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ درس میں اس بات کا ذکر تھا کہ انبیاء علیہم السلام کو اللہ نے جب بھی بھیجا تو ایک طبقہ، ایک قوم ہمیشہ ایسی رہی کہ جنہوں نے انبیاء کی مخالفت کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے، قوم جھٹلاتی رہی۔ قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا، قوم نے جھٹلایا۔ قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا، قوم نے جھٹلایا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، انہوں نے تکذیب کی۔ شعیب علیہ السلام کو مدین والوں کی طرف بھیجا، بہت بڑے تاجر اور مہارت رکھنے والے تجارت میں لوگ تھے۔ انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا۔ موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب ہوئی، بنی اسرائیل نے نہیں مانا۔ فرمایا کہ جتنا بڑا سلسلہ ہے تکذیب کرنے والوں کا، یہ دنیا میں اپنی من چاہی زندگی گزاریں گے، پھر ایک دن ایسا ہوگا کہ ان لوگوں نے جن خواہشات کے لیے زندگی گزاری ہے اس کی حالت قرآن نے بیان کی ہے۔ وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ، کہ ناز و نعمت کے لیے، شان و شوکت کے لیے جو بڑے بڑے گھر، بہترین محلات بنائے ہوئے ہیں، یہ سارے کے سارے کنویں یہ بیکار پڑے رہ جائیں گے، اور رنگ کیے ہوئے محلات بیکار پڑے رہ جائیں گے، اور بندہ اس دنیا سے چلا جائے گا۔ یہ قرآن کا سمجھانے کا ایک انداز ہے۔ آج کے درس میں جو آیات پڑھی گئی ہیں، ان میں سے پہلی آیت میں، آیت نمبر 46 میں یہ مضمون بیان ہوا ہے کہ زمین میں جب چلنا پھرنا ہو تو اس سے عبرت کے نمونے حاصل کیے جائیں، صرف سیر و تفریح مجتبی مقصود نہ ہو۔ دوسرا مضمون یہ بیان ہوا ہے کہ بعض لوگوں کے دل ہوتے ہیں لیکن وہ دل اندھے ہوتے ہیں۔ ایک آنکھوں کی بینائی کا ختم ہو جانا ہے، اور ایک دل کی بصیرت کا ختم ہو جانا ہے۔ تو دل کی بصیرت بھی ختم ہو جائے تو انسان کو حق اور باطل کے درمیان فرق معلوم نہیں ہوتا، وہ اپنے باطل کو حق بنانے پہ تلا رہتا ہے۔ تیسرا مضمون یہ بیان ہوا ہے کہ اللہ کے ہاں جو ایام کی گنتی ہے، دنیا کا 1000 سال اور آخرت کا ایک دن برابر ہے۔ اب اس میں اگر ایک بندے کو ایک دن کی سزا ہو تو یہاں کا 1000 سال ہے، اور اگر ایک دن کا انعام ہو تو یہاں کا 1000 سال ہے، اور یہاں کی کل زندگی وہ 50 سے 60 سال ہے۔ اگر اللہ کی مان لے گا تو وہاں ایک غیر متناہی سلسلے میں نعمتیں ہیں، اور نہیں مانے گا تو سزا ہے۔ پھر اسی سزا کے لیے فرمایا کہ ہم نے کئی بستیاں ایسی تھیں جن کو ڈیل دی، وہ نافرمان رہے، پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا، اور انسانوں کا لوٹ کر آنا تو اللہ تعالیٰ کی طرف یہ متعین ہے، پھر اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے۔ آپ حضرات الفاظ کا ترجمہ دیکھ لیں۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا وہ لوگ زمین میں چلتے پھرتے نہیں ہیں، انہوں نے دیکھا نہیں ہے؟ فتکون لہم قلوب یعقلون بہا، کہ ہوتے ان کے لیے ایسے دل کہ جو سمجھ رکھتے، او یا پھر آذان، ایسے کان ہوتے، یسمعون بہا، کہ جن کے ذریعے وہ سن لیتے۔ اب کان تو ویسے بھی سنتے ہیں، لیکن حق بات کا سننا اور ہدایت کی طرف چلنا یہ ایک الگ چیز۔ ابن ابی حاتم نے عبداللہ بن دینار رحمہ اللہ، مالک بن دینار رحمہ اللہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی،
اور فرمایا کہ موسیٰ لوہے کا جوتا لو اور لوہے کا عصال، اور زمین میں اتنے چلو کہ وہ جوتا اور عصا وہ گھس جائے، کہ زمین میں چلنا پھرنا یہ بھی اگر عبرت کے لیے ہو تو اس سے انسان کی اصلاح ہوتی ہے، رہنمائی ملتی ہے، ہدایت کا راستہ کھلتا ہے، بشرطے کہ صرف دنیاوی تفریح تباہ کے لیے گھومنا پھرنا نہ ہو۔ ویسے تو بلا ضرور سفر نہ کیا جائے، لیکن اگر اس نیت سے سفر ہو کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھیں گے، سابقہ اقوام کے حالات کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں گے، یہ جو پرانے قبرستان ہیں، لوگ جب یہاں جاتے ہیں وہاں قبروں کے ساتھ کھڑے ہو کر تصویریں بنواتے ہیں، تو یہ عبرت کی جگہ ہے، تفریح کی جگہ نہیں۔ یہ سوچنا چاہیے کہ ان قبروں میں جو لوگ موجود ہیں اپنے زمانے میں ان کے کتنے نام تھے، اور آج ان کے لیے دعا کرنے والا بھی کوئی ہے یا نہیں۔ فرمایا کہ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، ان کے دل اندھے ہیں جو سینوں کے اندر۔ اس سے پتہ ہی چلا کہ بعض اوقات انسان بینا ہوتے ہوئے بھی نابینا ہوتا ہے، تو دیکھتا سب کچھ ہے لیکن ہدایت کے راستے پر نہیں چلتا، تو اللہ کی نظر میں یہ اندھا ہے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، یہ جلدی آپ سے عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں۔ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ اپنے وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، وہ آئے گا۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ، اور ایک دن تیرے رب کے ہاں، كَأَلْفِ سَنَةٍ، 1000 سال کی طرح ہے، مما تعدون، جس کو تم گنتے ہو۔ وہاں کا ایک دن، یہاں کا ایک دن، وہاں کا 1000 سال، یا تو یہ شدت کے اعتبار سے ہے کہ جب انسان تکلیف میں ہوتا ہے تو وقت لمبا ہو جاتا ہے، گزرتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بندہ ہمیشہ عافیت مانگتا رہے، لیکن خاص طور پر یہ جو سردیوں کی راتیں ہیں، ان میں اگر کوئی بیمار ہو جائے تو صبح ہوتے ہوتے بندہ ایسا سمجھتا ہے کہ شاید 1 مہینہ ہو گیا، صبح ہی نہیں ہو رہی ہے۔ لمبی رات اگر اذیت کی ہو تو بہت تکلیف دیتی ہے۔ تو یہ امتداد شدت کے معنی میں ہے، یا پھر اس سے مراد یہاں پر 1000 سال ہے، دوسری جگہ پر 50,000 سنہ، 50,000 سال کے برابر ہے۔ تو مراد اس سے مدت ہے کہ قیامت والے دن بعض لوگوں کو وہ شدت اتنی زیادہ محسوس ہوگی جیسا کہ 50,000 سال کا دورانیہ۔ حدیث میں ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین فقراء سے فرمایا کہ تمہیں نور کی ایک بشارت دیتا ہوں کہ دنیا میں یہ جو فقر کی زندگی ہے، اس کی وجہ سے آخرت میں مالداروں سے آدھا دن پہلے جنت میں جاؤ گے، آدھا دن۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ وہاں کا آدھا دن یہاں کے 500 سال بنتے ہیں، 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ حدیث میں ہے المکثرون هم المقلون یوم القیامہ، دنیا میں کثرت سے مال و دولت رکھنے والے آخرت میں کم نیکیوں والے ہوں گے۔ صحابہ میں تو بعض ایسے بھی تھے جن کو اللہ نے مالی طور پر بہت زیادہ نوازا تھا۔ پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا من فعل کذا وکذا وکذا، اشارہ کر کے فرمایا کہ ہاں جس کو اللہ نے دنیا میں دے دیا، پھر وہ دائیں بھی خرچ کرتا ہے، بائیں بھی خرچ کرتا ہے، سامنے بھی خرچ کرتا ہے، تو مقصرون میں آ جائے گا، اس کا استثناء ہے۔ تو فرمایا کہ 500 سال پہلے مالداروں سے جنت میں جائیں گے، تو وہاں پر بھی 1000 سال کا ذکر ہے۔ حکیم الامہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ جو 50,000 سال اور 1 سال ہے،
اس میں یا تو اس اعتبار سے ہے کہ ہر بندے کی شدت کی کیفیت الگ ہوگی، جس کو جتنا زیادہ صدمہ ہوگا اس کو وقت اتنا زیادہ طویل لگے گا، یا پھر حضرت نے لکھا ہے جیسے دنیا میں ہوتا ہے کہ سورج کی جس طرح گردش ہے، بعض اوقات وہ ایک محور پر ہوتا ہے اور بعض اوقات اس کی جو دن اور رات کا تغیر ہے اس کا فرق پڑتا ہے سورج کے پھرنے سے. جیسے جو عین خط استوا پر لوگ ہیں، ایسے ہم لوگ ہیں، ہمارا دن اور رات 24 گھنٹے کا ہے، ایک دن اور ایک رات 24 گھنٹے کا بنتا ہے. اسی طرح جو خط تسعین پر ہے تو ان کا دن اور رات وہ ایک سال کا بنتا ہے. دنیا میں وہ ممالک جو خط تسعین پر ہیں وہاں 6 مہینے دن ہوتا ہے، 6 مہینے رات. تو اسی طرح آفاق کے اعتبار سے وہاں لوگوں کو تقسیم کیا جائے گا، کسی کے لیے 50,000 سال کا، کسی کے لیے 1,000 سال کا. فرمایا کہ یہاں پر 1,000 سال کا ذکر ہے کہ وہ دن جو قیامت کا دن ہے دنیا کے 1,000 سال کے برابر ہے. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا، کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جن کو ہم نے ڈیل دی، چھوٹ دے دی. وَهِيَ ظَالِمَةٌ، وہ نافرمان تھے، ہم نے ان کو ڈیل دی، ان کو چھوٹ دی. ثُمَّ أَخَذْتُهَا، پھر میں نے اس کو پکڑ لیا. وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، لوٹ کر تو ہمارے پاس آنا ہے. دنیا میں جو کچھ کر لے حساب کتاب اللہ تعالیٰ کے سامنے دینا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے قرآن تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.